يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے خدمت میں اسٹوڈیو اسلام کے ذریعے سورۃ المائدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ سورے کا ہیڈنگ یا ٹائٹل نہیں ہے۔ اکثر سورتوں کے نام اس سورے میں سب سے پہلے یا کوئی آیت کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ہاں، چند سورتیں ایسی ہیں کہ جیسا نام ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ بعض سورتیں ایسی ہیں کہ جو نام ہوتا ہے تو اس کے اکثر مسائل اس کے جیسے ہوتے ہیں۔ بہرکیف اس سورے کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ لوگ کھانے پینے کے بارے میں بھی بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، جو چاہے وہ کھا لیتے ہیں، جیسا چاہے ویسا کھاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے، تو وہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن سب سے پہلے یہ آیت ہے جو پہلی بار شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلے سورۃ النساء یا ایھا الناس تھا، اے انسانوں، سارے انسانوں سے۔ یہاں صرف ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے سب سے پہلے اپنے وعدے کو پورا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو حلال جانور دیا ہے وہی کھاؤ، اور اللہ نے تم کو جتنی حلال چیزیں بیان کی ہیں اس پر عمل کرو۔ ان سب چیزوں کو بیان کرتے کرتے آخر میں بڑی اہم بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ تعاونو، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا تعاون بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن سوال یہ کہ یہ تعاون، یہ دوسرے کا ساتھ کس بنیاد پر ہو؟ کیا رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر؟ کہا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تعاون، یہ ساتھ صرف اور صرف نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ اسلام کسی ایک خاندان یا ایک ملک یا ایک رنگ و نسل کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم رنگ و نسل کی بات کریں گے تو محدود ہو جائیں گے، خاندان کی بات کریں گے تو محدود ہو جائیں گے، زبان کی بات کریں گے تو محدود ہو جائیں گے، جبکہ اسلام تو پوری انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ تو کون سا معیار ہوگا جو ساری جگہ فٹ ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ساتھ دینا ہے۔ تعاون جو ہونی چاہیے وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، جبکہ دنیا کا اصول یا تو رنگ و نسل یا زبان یا قوم یا ملک یا کلچر کی وجہ سے۔ اسلام کہا نہیں، بلکہ صرف اور صرف نیکی اور تقوی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کے نافرمانی اور سرکشی پر ہرگز نہیں۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا، وہ نعرہ لگاتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہر حال میں بھائی کی مدد کرو۔ اسلام نے اس کو باقی رکھا، لیکن اس کا معنی بدل دیا، کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی تو مدد، سب کوئی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد تو کرنی ہی چاہیے، لیکن عرب کہتے تھے جاہلیت کے زمانے میں کہ نہیں، بھائی اگر ظالم بھی ہے تو بھائی کی ہی مدد کرو۔ آج بھی دنیا وہی کرتی ہے،
لیکن اسلام کہا نہیں، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ لہذا نیکی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیوں کہ آگے چل کر اسی سورہ میں ایک بات آئی ہے، اور خاص کر اس میں اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کی گمراہی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں فیصلے حق کے مطابق نہیں، چھوٹے بڑے کا خیال کر کے، خاندان کا خیال کر کے، رنگ و نسل کا خیال کر کے گورے کالوں کے جھگڑے ہم نے بہت سنے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ کتنا مشہور ہے۔ تو قرآن نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ 3 آیتوں میں اس سورے کے اندر کہا گیا۔ سوچ کر دیکھیے ہم اور آپ کہاں ہیں، مسلم سوسائٹی کہاں ہے، مسلم معاشرہ کہاں ہے، آج کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ رنگ و نسل کو دیکھ کر، مذہب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، یا اونچے اور چھوٹے کو دیکھ کر؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی، تو ایمان والوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، عام انسانوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی قوم کے ساتھ دشمنی درست نہیں ہے، قوم کے اعتبار سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں قوم ہے تو ہم اس سے دشمنی۔ کہا گیا کہ یہاں گناہ، نافرمانی یا غلطی کی وجہ سے ہی ہم کو دور رہنے کے لیے کہا گیا، اور کسی قوم کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب کس قوم کو آگے بڑھا دے۔ جیسے سورۃ الحجرات کے اندر تعلیم دی گئی، اس میں سے یہ بھی ہے کہ نہ کسی عورت کو حقیر سمجھا جائے، کوئی عورت کو حقیر، نہ کسی قوم کو کوئی حقیر سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، کسی کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر کیا گیا، کیونکہ عیسائی گمراہ قوم ہے، ہدایت ملنے کے بعد بھی گمراہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بار بار ان کی چیزوں کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ یہ امت گمراہ نہ ہو، کیونکہ اس امت کو سارے انسانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ امت اگر پھر گمراہ ہو گئی تو پھر کون سی امت ہوگی جو دوسرے لوگوں کو راہ راست پر لائے گی؟ لہذا اس سورے کی آیت نمبر 17، 18، پھر آخر میں 72، 73، 82 ذرا تفصیل سے بتلایا گیا۔ کیا چیز تھا ان کا؟ سب سے پہلے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا، کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، منع کیا سخت اللہ تعالیٰ۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے لیے کہا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اگر اللہ عیسیٰ اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ سے بچا سکے؟ تو اگر یہ خدا ہے یا خدا کے شریک ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ پھر اس کے بڑھ کر اور بڑی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس اللہ کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ انسان تو اپنی مدد کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اولاد چاہتا ہے یا بیوی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمین، آسمان، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی ملکیت اسی کے پاس ہے، تو اسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد ان کا اور دوسرے طریقے سے جواب دیا گیا، کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اینڈ ہولی گوسٹ یعنی ٹرینیٹی جو ان کا یہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس سورے میں کہا گیا کہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی کفر کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ انتہو، بچو، ہرگز ایسا مت کہو کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، بلکہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اس چیز سے بھی منع کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے صفات میں انسانوں کو شامل کرتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ میں نے سورہ آل عمران میں بیان کیا تھا کہ عیسائی محبت میں غلو کر کے بدنام ہوئے ہیں، یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں پڑھ کر
گمراہ ہو جائے۔ اب آئیے اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ چونکہ اس سورے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 173، آگے چل کر سورۃ الانعام 145، سورۃ النحل 115، ان سب جگہ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہاں صرف 4 چیزوں کے حرام کا ذکر کیا گیا ہے، اس سورے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا حرمت علیکم المیتہ، مردار سب کے پاس ہے، والدم، خون، کسی بھی جانور کا ہو، حلال جانور یا کسی بھی جانور کا خون حرام، ولحم الخنزیر، برا جانور خنزیر، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا، گرچہ کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا گیا ہو، لیکن نیت کسی اور کو راضی کرنا، اور کو خوش کرنا ہو تو وہ بھی اسی میں آئے گا، اور یہ سب جگہ اس کا لفظ ہے، وما اہل بہ لغیر۔ اہل کہتے ہیں پکارنا، نیت کرنا، حلال کرنا، والمنخنقہ، اسی طرح جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، والموقوذہ، یا کسی بڑے پتھر سے یا سخت وزنی چیز سے، والمتردیہ، کسی اوپر جگہ سے نیچے گرا کر، والنتیحہ، دو جانور آپس میں لڑ کر سینگ سے مار دیں اور وہ مر جائیں، یہ سارے جانور، ہاں مرے نہیں، اس سے پہلے ذبح کیا گیا، یہ الگ بات۔ وما اکل السبع، اور جو جانور یعنی شکاری کا جانور اس کو کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کو پاک کر لو۔ تو جو شکار کے لیے مخصوص جانور ہوتے ہیں وہ اگر ویسا ہی شکار کر کے لائیں، اس میں سے کھائے نہیں، اس میں جو ہے نقصان نہ کریں، تو وہ جانور بھی حلال ہوتا ہے ذبح کرنے کے بعد۔ وما ذبح علی النصب، جو استھانوں، بتوں، پتھروں، درختوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسی طرح تیر اور پاسے کے ذریعے، جوا کے ذریعے جو چیز ہوتی وہ بھی، یہ سب حرام ہے۔ تو عام ساری چیزوں کو ہم مسلمان حرام مانتے ہیں، مردار کو، خون کو، برے جانور کو یعنی خنزیر کو، اور گلا گھوٹا ہوا، یہ ساری چیزیں۔ ایک چیز میں مسلمانوں کے اندر سمجھنے کی چیز ہے جس کو اللہ نے ان 4 آیتوں میں بیان کیا اور ایک ہی لفظ کے ساتھ کہا، وما اہل لغیر اللہ۔ چونکہ باقی 3 آیتوں میں صرف وما اہل لغیر اللہ ہے، تو لوگ اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ یہ بتوں کے نام یا دوسرے استھانوں کے نام، جبکہ اس آیت میں الگ سے ایک لفظ آیا ہے، وما ذبح علی النصب، جو بتوں اور استھانوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر، تو پھر اس میں اور اس میں کیا ہی ہو رہا، دونوں تو الگ الگ ہو جائیں گے، ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کوئی حلال جانور ذبح تو کرتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اس کی نیت، اس کا ارادہ کسی دوسرے کو راضی کرنا، دوسرے کو خوش کرنا، یا دوسرے سے فائدہ اٹھانا، یا یہ کہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں ریکمنڈ کریں گے، سفارش کریں گے، یا اس کی وجہ سے ہماری تجارت میں، کاروبار میں، مال میں، گھر میں ترقی، برکت، خیر ہوگا، تو یہ بھی حرام ہے، اور یہ من جملہ سارے مسلمانوں پر حرام ہے۔ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ کسی بھی عالم کی جو صحیح تفسیر ہو دیکھ لیں گے، انہوں نے ضرور کہا ہے کہ یہ حرام۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے کھانوں سے بھی، ایسی چیزوں سے بھی، صرف جانور ہی نہیں بلکہ کھانے وغیرہ بھی کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، یہ سراسر حرام ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن صرف اس لیے دور ہوتے ہیں کہ رشتہ داری ہے، کیا کریں، کدھر کریں۔ تو آپ ایسا کیجئے، وہ کھانا آپ کے گھر آیا، آپ لے لیجئے رشتہ داری کا خیال کر کے، اور کسی غیر کو دے دیجئے، آپ استعمال مت کیجئے۔ فساد سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے مصلحتاً ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جہاں یہ پورے حرام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اور کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، آیت، سورت اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہے،
کہا آج دین مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوا دین میں حلال و حرام کی تمیز بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے بھائی کہتے ہیں بسم اللہ بول کے کھا لو، بسم اللہ بولنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ کیا بسم اللہ بول کے مرچی کھائیں گے اس کی کھارپن کم ہو جائے گی؟ تو جب ایک مرچی کی تیز کو بسم اللہ کم نہیں کر سکتا ہے تو حرام کو حلال جو ہے بنا سکتا ہے؟ یہ ہمارے غلط خیالات ہیں، یہ غلط بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا، شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا کہ بسم اللہ بولنے سے حلال۔ تو اگر بسم اللہ بولنے سے حلال ہو جاتا ہے تو اوپر جتنی چیزیں ہیں، مردار، خون، برا جانور، سب کو بسم اللہ بول کے کھا لیجئے۔ اس کو کیوں نہیں ہم بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں؟ لہذا یہ ہمارا غلط خیال ہے کہ بسم اللہ سے حلال ہوتا ہے۔ بسم اللہ صرف اللہ کی طرف سے ایک اجازت اور شکریہ ہے کہ اللہ آپ کی دیا ہوا، آپ کی نعمت، آپ کے نام سے ہم کھا رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ بسم اللہ کہنے سے حلال ہوتا ہے۔ یہ ہمارا غلط اصول ہے۔ تو کہا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اور یہ نعمت اسلام، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کو پورا کر دیا۔ اور اللہ اسی اسلام سے راضی ہے۔ کون سے اسلام سے؟ صرف نماز روزے والی نہیں، جو مکمل دین ہو اس سے اللہ راضی ہے۔ اور مکمل دین میں حلال و حرام کا بھی بہت تصور ہے، آگے چل کر آیتیں آئیں گے، ہم آپ کے سامنے بیان گے۔ سارے انسانوں سے بھی کہا گیا کہ حلال کھاؤ، ایمان والوں سے بھی کہا گیا حلال کھاؤ، انبیاء سے تک کہا گیا ہے کہ حلال روزی استعمال کرو، کیونکہ ایک حرام چیز ہمارے جسم میں جو خون اور گوشت پیدا ہوتا ہے اس سے ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسلام نے حرام سے منع کیا۔ ہاں کہا تم اگر کہیں پھنس گئے ہو، تمہاری مجبوری ہو گئی ہو، جان کے لالے پڑ گئے ہوں، تو 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں صرف زندہ رہنے کے لیے تم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ کہا سورۃ البقرہ میں بھی وہ بات کہی، سورہ انعام میں بھی کہا، سورہ نحل میں بھی کہا کہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور خود یہاں بھی کہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں اگر کسی وجہ سے، مجبوری یا پریشانی کی وجہ سے تم پڑ گئے تو تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے اتنا جتنا کہ تم زندہ رہنے کے لیے استعمال کرو، لیکن اس کے بعد توبہ کرو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل سورۃ الانعام میں زیادہ آئی ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، کب حلال ہوتے ہیں، کون سے حرام ہیں۔ ہم انشاءاللہ وہاں آپ کو بتائیں گے۔ اس سورے میں ایک اور بڑی اہم چیز بیان کی گئی ہے، اور تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت نصیحت ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ تھا شادی کا، کیونکہ اس وقت سلسلہ یہ تھا کہ ایک وقت میں 2 لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، اور ان کی شادی جو ہے اپوزٹ سے ہوتی تھی، یعنی ساتھ میں پیدا ہونے والے سے نہیں، دوسرے وقت میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی پہلے وقت کی لڑکی سے، اور پہلے وقت میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی دوسرے وقت کی لڑکی سے۔ لیکن ایک بار ایسا ہو گیا کہ ایک بھائی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کے لیے راضی نہیں ہوا، اور وہ اختلاف کر بیٹھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے والے کو بہت راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہا کہ نہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہی ہوگا۔ تو یہ شخص ان کو قتل کرنے پہ راضی ہو گیا، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے پہ۔ تو دوسرا بھائی بہت ہی متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے فوراً کہا کہ چلو بہتر ہے اللہ کی راضی معلوم کریں گے کہ اللہ کس سے راضی ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے طریقہ یہ تھا کہ اپنی اپنی قربانی بستی سے باہر لے جا کر کسی چٹان پر رکھتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور کھا لیتی، جس سے اللہ راضی ہوتا اس کی قربانی کو کھا لیتی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو جو فرما بردار بھائی تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی۔ اب یہ اور زیادہ غصے میں آیا اور کہا کہ اچھا یہ بھائی رہے گا تو ہی نہ، یہ مسئلہ ہے، میں اسے قتل ہی کر دیتا ہوں۔ آگے بڑھتا اس کو قتل کرنے کے لیے، تب بھی دوسرا بھائی کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ لیکن وہ بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پہلا خون ہے جو زمین پہ ہوا۔
انسان جب تک گناہ کرتا رہتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے، شرمندگی اس وقت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا تب وہ افسوس کرنے لگا، رے میں کیا کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی کی لاش کو میں کیا کروں، کیونکہ اب تک کوئی انسان انتقال بھی نہیں ہوا تھا، کسی کو قتل بھی نہیں کیا گیا تھا، یہ پہلا قتل تھا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا گناہ بھی ان کے سر پر جاتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ یہ ہے۔ کیونکہ آپ یہ بار بار سنتے ہیں، اس لیے میں مختصر بات کہوں، اس میں جو نصیحت کی بات وہی ہے کہ سب سے پہلے قتل تھا، وہ بہت شرمندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ یاد رکھیے، انسان دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کوے کو بھیجا جو ایک پرندہ ہے، اور وہ پرندہ آیا اور زمین کو کھودا، لاش کو کھینچا، زمین کو کھودا، لاش کو کھینچا، تب اس کی عقل سمجھ میں آئی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں نیکی ہے، لیکن گناہ جب اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کو گناہ سے دور رہنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ گناہ ہماری سوچ سمجھ اچھائی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے پھر دفن کیا اور وہ سارا معاملہ یہاں تک ہوا۔ تو اس واقعے میں ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بیان کیجئے لوگوں میں، آپ لوگوں کو بتلائیے کہ یہ ایسا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو ناحق قتل سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اس سورے میں بھی چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلے مسائل میں یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، آپ کو خود کہا گیا ہے کہ اس شریعت کو پوری طریقے سے تبلیغ کیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کو پہنچائیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو گویا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا کام ہے یہ، اس امت کو خیر امت جو سورہ آل عمران سورہ بقرہ اس میں کہا گیا، تو ہمارا کام یہی ہے کہ دوسروں تک اس رسالت کو پہنچانا، اس قرآن کو پہنچانا۔ اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے۔ اگر پورے مسلمان نہیں تو کم سے کم چند لوگوں کو تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کا، وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا۔ صحیح وسیلہ ہے، شریعت میں اسلام میں ہے وسیلہ، اس میں کوئی غلط چیز نہیں، لیکن شرعی وسیلہ کیا ہے؟ شرعی وسیلہ اپنے اعمال کا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں، نوافل کے ذریعے۔ فرائض تو فرض ہیں، سنت سنت ہیں، نوافل کوئی بھی عمل، روزہ، نماز، زکوٰۃ، عمرہ، حج، ان سب اعمال کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ غریب و مسکین کو کھلانے کے ذریعے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے ذریعے، ان سب کے ذریعے ہم اللہ سے پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں جو رائج ہو گیا مسلمانوں میں کہ فلاں سے ہم منسلک ہو جائیں گے، فلاں سے منسوب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ان کی نیکی اور تقوی کو صرف حاصل کرنا ہے تب، یہ نہیں کہ ہاں ان سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ ہم کو قریب کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ آگے چل کر آیتیں آئیں گی سورۃ الاعراف میں، وہاں ہم اس آیت پر اور تفصیل سے بتلائیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم وسیلہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وسیلہ اعمال شرعی کا ہے۔ شرعی وسیلہ جائز ہے۔ ہم اپنے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کثرت سے نفل پڑھے، نفل کام کرے، نفل نماز، نفل روزے، نفل صدقہ خیرات، نفل حج عمرے، یہ سب شرعی وسیلہ ہے۔ تو اس وسیلے کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وسیلے کا انکار کسی پر۔ ہم شرعی وسیلے کے قائل ہیں، جو غیر شرعی وسیلہ ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ سب انشاءاللہ وہاں سورۃ الاعراف کے اندر آئیں گی، وہاں ہم بیان کریں گے۔
پھر اس کے بعد اس سورہ کے اندر کچھ قوانین بیان کیے گئے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے سورہ میں تیمم کا مسئلہ اس میں وضو کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ وضو میں فرض جو ہے چہرہ، ہاتھ، پیر دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ سب فرائض ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو یہاں بھی کہا گیا کہ پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے سکتا ہے پاک مٹی سے، اور وہ تیمم بھی وضو کا بدل ہوگا۔ وضو ایک بہترین عمل ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ وضو میں بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا حکم دیا گیا، ایمان والوں سے کہا گیا وضو اچھی طرح ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز کا دار و مدار وضو پر ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس کی وضو صحیح نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اچھی طرح وضو کرو۔ اچھی طرح وضو کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ پانی بہانا، بلکہ جن اعضاء کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے دھوتے وقت یہ تصور کرنا کہ میں صرف ہاتھ منہ نہیں دھو رہا ہوں، بلکہ میں پاک ہو رہا ہوں میرے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے پاک ہو۔ تو وضو ہمارے ظاہری گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور وضو کے بعد جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے باطنی گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اسی لیے وضو کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بنا، اور ہم کو پاک کر دے، ظاہر اور باطن دونوں ہمارا پاک کر دے۔ تو وضو کا ذکر جب کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اہل کتاب سے دوستی۔ اسلام سارے انسانوں سے دوستی کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، مسلمانوں سے دوستی کر کے ان سے راز لے کر اپنے اس کے سامنے پروگرام یا شرارت کے پروگرام بناتا ہے، تو کہا گیا کہ راز کے معاملے میں تم مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرو۔ مسلمانوں کے راز جو ہوتے ہیں اس کے تعلق سے تم کسی سے دوستی نہ کرو، ورنہ انسان کی بنیاد پر اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسے بنایا۔ کیونکہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ عنایتوں میں آیا ہے کہ تم کافروں سے، تو یہ سب اصل بات ہے راز کے بارے میں، ورنہ عام انسانوں کے ساتھ جیسا ہم رہتے ہیں سارے انسانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر اس سورہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ ایک آدمی بار بار قسم کھاتا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ ارادے کے ساتھ قسم کھائیں گے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہاں نہیں جاؤں گا، میں یہ نہیں، تو کہا گیا کہ باقاعدہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ دوبارہ کام کریں گے تو۔ وہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، غلام کو آزاد کرنا، یا 10 آدمی کو کپڑے پہنانا درمیانی قسم کے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ کے اندر شراب کی وہ آخری آیت نازل ہوئی جس کو اور صورتوں میں پہلی اور دوسری نازل ہوئی۔ چونکہ شراب ان کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی، تو اسلام کی فطرت دیکھیے کہ جو چیز انسان کے اندر بہت زیادہ رچ بس گیا ہے تو اسلام اس کو سختی سے منع نہیں کرتا، پہلے اس کے گناہ کو ہلکا کرتا ہے، پھر اور ہلکا کرتا ہے، اس کے بعد حرام کرتا ہے۔ گویا یہ تربیت کا طریقہ بتلایا گیا کہ کسی قوم میں، کسی انسان میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ گھٹی ہے، بہت زیادہ رچ بس گیا ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ اصلاح کرو، سختی نہیں کرو۔ تو چونکہ شراب ان کے اندر بہت زیادہ تھی، باپ، بیٹے، شوہر، بیوی، گھر کے سارے افراد کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے، ایک ساتھ اس کو استعمال کرتے تھے، جیسا آج بھی یورپین تہذیب میں یہ چیز ہے۔ تو کہا گیا، پہلے اس کو بتلایا کہ شراب پی کر نماز کو نہ جاؤ، یہ منع کیا۔ تو بہت سے لوگ دوسرے وقتوں میں پیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس میں کچھ فائدہ ہے، نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو بہت سے لوگ جو سمجھدار تھے وہ سمجھے تو دور ہو گئے۔ اب اس کے بعد صاف صاف کہہ دیا کہ اس میں اخلاقی خرابیاں ہیں، یہ حرام ہے، تم رک جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ بیانوں میں سنے ہوں گے کہ مدینے میں شراب کی ندیاں بہہ گئی، نالوں میں سب شراب بہہ گیا۔ کیسے لوگ ہوں گے، دیکھیں ان کا ایمان، کل تک ان کی گھٹی میں پلی تھی، لیکن آج ایک لفظ اب کہہ دیا حرام تو سارے لوگ نکال۔ آج لوگ فیشن سمجھتے ہیں شراب پینا، دوستی کا تقاضا بتلاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یاد رکھیں۔ اس کی بڑی سخت حرمت ہے جو پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 2 مسئلے اور بیان کیے گئے۔ ایک کہا گیا کہ احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں۔ جب آدمی عمرہ کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے تو اس زمانے میں چونکہ اونٹوں پر چل کر جاتے تھے، راستے بہت لمبے ہوتے تھے، روزی کی ضرورت پڑتی تھی، تو کہا گیا کہ زمین کے جانوروں کا احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔
ہاں اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کی مہمان نوازی کے لیے کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو سمندر کے جانور ہیں ان کا شکار کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں۔ تو یہ چند مسائل بھی اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں مائدہ جو نام ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ لفظ 2 بار آیا ہے اس سورہ میں، ایک آیت نمبر 112 114۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت سی نصیحت ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ ایک دسترخوان آپ نازل کرائیے جس میں پورے کھانے کی چیزیں ہوں، ہم اور آپ اس میں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں ضرور نازل کروں گا، لیکن یاد رکھو اگر اس کے بعد ایمان پر نہیں لائے تو ہم اس کو ایسا سخت عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے بہت ڈرے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی، دسترخوان آیا سامنے ایک دم۔ اب لوگ اس میں بحث کرتے ہیں یہ تھا وہ تھا، ہم کو ضرورت نہیں ہے، قرآن نے بیان نہیں کیا، بہرحال کھانے کی چیز تھی، حلال چیز تھی، آیا کھا لی۔ لیکن اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ جب نعمت دے تو شکران نعمت کرنی چاہیے۔ کفران نعمت کریں گے، ناشکری کریں گے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں سے برکت کو نکال لیتے، کیونکہ ہم روزیوں میں صرف اپنی روزی سمجھ جاتے ہیں، غریب مسکین یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کبھی بھی شکران نعمت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اس کے بعد ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بہت اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم اور تمہاری ماں یہ حکم دیے تھے کہ میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں اللہ، سبحانک، اے اللہ ہم اس سے پاک، تو پاک ہے، ہم اس سے بری۔ میں نے جو کچھ کہا اپنی زندگی میں آپ جانتے، جب تک میں ان کے درمیان تھا آپ جانتے، جب میں آ گیا وہ بھی آپ جانتے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف انکار کر دیں گے کہ وہ اور حضرت مریم دونوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ ہماری عبادت کرو یا اللہ کے ساتھ ہم کو جوڑو، ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وسیلے کے لیے یا عیسیٰ علیہ السلام کو سفارش کے لیے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے ہیں تو اللہ اتنی بڑی وعید نازل کرتا ہے، تو ہم مسلمان کہاں جائیں گے؟ ہم تو کسی نبی کو نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو، اور نیک ہم نے جو ہے بنایا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو غفور الرحیم ہے، اور اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے دن جو سچے ہیں انہی کو اس کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا، ہر آدمی کو نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد بھی کہا گیا کہ سفارش چلے گی، ناحق نہیں چلے گی، نیک لوگوں کے لیے چلے گی، ایمان والوں کے لیے چلے گی۔ اگر گنہگاروں کو بھی اللہ معاف کر دے، ایمان والوں کو بھی معاف کر دے، تو پھر اللہ کا انصاف کہاں جائے گا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہوش میں آئیں اور ایسے ویسے چیزوں پر اپنے عقیدے کو، ایمان کو خراب نہ کریں، اپنے عمل کو خراب نہ کریں۔ صحیح بات، کیونکہ ہم نے دعا کی تھی سورہ فاتحہ میں کہ اللہ مغضوب قوم سے بھی بچا، ضالین قوم سے بھی بچا۔ تو یہ عیسائی کس طریقے سے گمراہ کیا شیطان نے ان کو، اور ان کے لوگوں نے ان کو کیسے گمراہ کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی ہم نے بیٹا نہیں بنایا، ہم نے اللہ کا شریک نہیں بنایا، لیکن دوسرے ناموں کے ذریعے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو عیسائی کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ المائدہ یہاں تک آپ کے سامنے پیش ہوا۔ بعض باتیں جو اس سورے کے اندر ہیں، جو دوسری کا تفصیل سے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو اچھا لگے، صحیح بات لگے، اور یقیناً قرآن کی باتیں صحیح لگے گی تو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہ وقت ہمیں اور آپ کے لیے ملا ہے۔ ہم بار بار کہتے تھے وقت نہیں ملتا، اب تو وقت ہی وقت ہے، تو اس وقت کو کم سے کم اللہ کی طرف لگائیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان ساری مصیبتوں سے، سارے انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو ان مصیبتوں سے نجات بتائے۔ اس لیے کہ ہمیں اور آپ ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی سننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی۔